نام نہیں ہے بلکہ نفی کا بھی نام ہے۔ نفی یہ کہ جو غلط عقائد ہیں ان سے انسان برات کا اظہار کرے۔ اسی لیے جب کوئی مسلمان ہو تو صرف کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر بے شک مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا پہلے کوئی اور مذہب تھا، کوئی اور دین تھا، اس دین سے براءت کرنے کا اعلان بھی اسلام لانے کے لیے ضروری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں عقائد صحیحہ سکھائے ہیں، وہاں عقائد باطلہ کی نفی بھی ہمارے ایمان کا جز ہے۔ تو اب اس ترتیب سے اگر آپ دیکھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایمان کا بیان فرمایا، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کے شعبے کیا ہیں، وہ بیان فرمائے، اور پھر ایمان کے شعبوں کے تحت پھر طہارت سے لے کر آخر تک جتنے احکام شرعیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے وہ سارے کے سارے ذکر کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ سارا تم نے پڑھ تو لیا، لیکن یاد رکھو کہ اس ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے بھی بہت ہیں، اس ایمان کے غلط معنی بتانے والے بھی بہت ہیں، اس ایمان کے اور عقیدے کی خرابیاں لوگوں تک پہنچانے والے بھی بہت ہیں۔ لہذا کتاب التوحید قائم کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان گمراہ فرقوں کی تردید اور نفی کی ہے جنہوں نے ایمان کے عقائد پر ڈاکے ڈالے تھے۔ اس میں معتزلہ تھے، اس میں جہمیہ تھے، اس میں کرامیہ تھے، اس میں قدریہ تھے، اس میں جبریہ تھے، جہمیہ تھے۔ یہ فرقے وجود میں آ گئے تھے اور انہوں نے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالنے شروع کیے تھے، اپنی طرف سے اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کی بنیاد پر ایمان کی اور اسلام کی وہ تشریحات شروع کی تھی کہ جن کا قرآن و حدیث میں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن تعویلات کرتے تھے، آیات میں تعویل، احادیث میں تعویل، اور امت کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان کی خلاف ورزی۔ جس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں تو ان عقائد کا اور ان افکار کا ڈنکا بجا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، کوڑے کھائے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن ایمان کا تحفظ کیا، عقائد کا تحفظ کیا اور ان سارے باطل فرقوں کی تردید فرمائی۔ تو ایک عالم کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف اس بات کرے، بلکہ گمراہی کی نفی اور گمراہی کی تردید بھی ایک عالم کا فریضہ ہے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس میں جس زمانے کی یہ بات ہے امام احمد بن حنبل کی، ڈنکا بجا ہوا تھا معتزلہ کا، جہمیہ کا، اور یہاں تک کہ جو حکومت تھی وہ ان کے دام میں آ گئی تھی اور حکومت معتزلہ کے قائم ہو گئی تھی، اور جو آدمی صحیح عقیدے کا اظہار کرے اس کے لیے اس کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر 17 کوڑے لگائے گئے، اور وہ کوڑا ایسا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک کوڑا ایسا تھا کہ اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی کے اوپر مار دیا جائے وہ بھی لگ جاتا تھا۔ ایسے کوڑے برسائے گئے 17، اور انہوں نے اس کو برداشت کیا، انہوں نے جیل کاٹی اور اس کو برداشت کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ ڈنکا ایسا بجا ہوا تھا کہ علی بن مدینی جیسا محدث جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ چھپ کر بیٹھ گئے تھے، اور ان سے کوئی کہتا تھا
کہ آپ اسی طرح علانیہ جائیں جیسے کہ امام احمد بن حنبل اپنے عقائد کا اعلان کرتے ہیں، اس طرح آپ بھی جا کر تردید کریں۔ تو فرماتے تھے بھائی میں کوڑوں کا تحمل نہیں کر سکتا، تو اس لیے چھپ کر بیٹھ، امام بخاری کا استاد، لیکن یہ چھپ کر اس لیے بیٹھ گئے تھے کہ کم از کم کہیں باہر نکلوں گا تو کوئی سوال ہوگا، اور سوال کرنے کے نتیجے میں اگر حق کا اظہار کروں گا تو میرے لیے کوڑے ہیں، اور اگر میں حق کا اظہار نہیں کروں گا تو باطل کا ساتھ دے رہا ہوں گا، اس لیے بیٹھ گئے تھے۔ علی ابن مدینی جیسا انسان جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ ان کے ایک درس میں صرف ایک درس میں 6000 دباتیں شمار کی گئیں، جو قلم سے لکھنے والے تھے طلبہ، ان کی سنی ہوئی حدیث ہے 6000 دباتیں ان کے درس میں۔ تو ان کو بھی لیکن اتنا ضرور ہوا کہ انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جو حق کے خلاف ہو، صرف یہ کہ بالکل حق کا اظہار کیا کہ میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا ڈنکا بجا ہوا تھا ان عقائد کا اور ان نظریات کا اور عقل کے نام پر اور تجدید کے نام پر۔ وہ اپنے آپ کو اہل التوحید کہتے تھے، اصحاب التوحید انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا، ڈنکا بجا ہوا تھا۔ آج بتاؤ کہاں ہے معتزلہ، کہاں ہے جہمیہ، کہاں ہے کرامیہ؟ کون ہے جو ان کے عقائد کے آج یا ان کی باتوں کی تصدیق کرے یا اس کے دل پر اس کے دلائل کا اثر پڑے؟ کوئی ہے؟ سب فنا ہو گئے، تاریخ کا حصہ بن گئے، کوئی ان کے جاننے والا نہیں، ان کا ماننے والا نہیں۔ تو میرے بھائیوں کہنا یہ تھا کہ دین وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ ہے دین۔ اس دین کے خلاف زمانے کی تبدیلیوں سے مختلف افکار، مختلف نظریات، مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے۔ ایک زمانے تک ان کا ڈنکا بجا، ایک زمانے تک ان کے افکار جو ہیں دنیا کے دلوں پر مسلط ہوئے، اور یہ سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی دیکھو جتنی نئی نسل ہے وہ ساری ان کے پیچھے جا رہی ہے، سب ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس واسطے علماء حق ہیں یا جو متقدمین کے نام لیوا ہیں، جو سلف صالحین کے پیروکار ہیں، ان کو کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ان نئے افکار کا کچھ مقابلہ کر سکے۔ اگر وہ حضرات امام احمد بن حنبل اور امام بخاری انہوں نے اگر اس دباؤ میں آ کر اگر کوئی ادنا شوشہ بھی بدل دیا ہوتا تو آج دین اس صورت میں محسوس نہ ہوتا۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا ڈنکا بجتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بھئی بڑے مؤثر، ان کا کلام بڑا مؤثر ہے، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ نئے افکار لے کر آئے ہیں اور نئے نظریات لے کر آئے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی ایک فوج ہے جو ان کے پیچھے چل رہی ہے، اور یہ بیچارے پرانے لوگ سلف صالحین کے پیروکار یہ پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ جتنے آگے بڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں جیسے معتزلہ اور جہمیہ بنے تھے۔ لہذا کبھی اس بات سے مرعوب نہ ہونا کہ فلاں نظریہ جو ہے اس کا بڑا چرچا ہے، فلاں نظریہ بڑا پھیل رہا ہے، نوجوان نسل اس کی طرف جا رہی ہے، اس کے باتوں کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس بات سے کبھی مرعوب نہ ہونا۔ یہ سارے نظریات، سارے افکار جو مان علیہ واصحابی کے خلاف ہے سب مٹنے والے ہیں، ایک دن وہ بھی تاریخ کا حصہ بنیں گے جس طرح معتزلہ اور جہمیہ بن گئے۔ تو اس واسطے میں اس کتاب التوحید کو میں ایک سبق کے طور پر پڑھتا ہوں
سبق کے طور پر پڑھتا ہوں کہ دیکھو یہ سارے تھے کہاں گئے. آج بھی ہمارے سامنے کیسے نظریات ہیں، کیسے افکار ہیں، کیسے لوگ آ رہے ہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. بھائی اس میں بڑی جدت ہے، اس کے بیان میں بڑی جدت ہے، اس کے بیان میں بڑی تاثیر ہے، اس کی تحریر میں بڑی جان ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ڈنکا بجا ہوا ہے کن کے بعد؟ نو تعلیم یافتہ قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے چل رہی ہے. تو میرے بھائیوں جانے دو ان کے پیچھے، ہم تو اسی پر رہیں گے جو ما انا علیہ واصحابی کا پیغام ہے. یہ سب مٹ جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے اور تاریخ کا حصہ بنیں گے. میں تو معتزلہ جہمیہ کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ہمارے بر صغیر کے اندر دیکھو، تاریخ پر نظر ڈالو تو ایک زمانے میں مشرقی صاحب چل رہے ہیں، ان کا ڈنکا بجا ہوا ہے، ان کی تحریریں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے نظریات اپنائے جا رہے ہیں. جی آج کوئی جانتا ہے مشرقی صاحب کو؟ ان کی تحریر کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں. تو غلام احمد پرویز صاحب تھے، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بھائی علماء کے پاس ان کا توڑ نہیں ہے سوائے کفر کے فتوے کی. لیکن آج دیکھو کوئی پڑھتا ہے غلام احمد پرویز کی کتابیں؟ وہ کباڑیوں کے ہاں بک رہی ہیں. تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو ما انا علیہ واصحابی کا پیغام دینے والا بنو، اور کسی بھی ادھر ادھر کی تحریکوں سے، ادھر ادھر کے نظریات سے یہ نہ سمجھنا کہ اسلام میں آج ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اسلام کے ہمیں اپنے سلف صالحین کے طریقے سے بدلنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. کبھی دماغ میں یہ خیال نہ لانا. ان کا یہ جو پڑھائی جاتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھائی معتزلہ کو اب کیا پڑھیں اور جہمیہ کو کیا پڑھیں. تو میں تو کہتا ہوں پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ کون کیا تھا اور کیا ہو گیا. تو ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی کتاب التوحید کے بارے میں. دوسری بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو، اصل تو مقصود معتزلہ کی تردید ہی تھی، لیکن جو حدیث لائے یا جو باب لائے یا جس آیت سے آغاز فرمایا وہ وزن اعمال کی. کیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن ہم ترازویں سامنے رکھیں گے. کون سی ترازویں؟ القسط، جو سراپا انصاف ہوں گی. قیامت کے دن ہم رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. سب کے اعمال نامے دیکھ لیے جائیں گے اور اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے بھی فیصلہ کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کا کیا عمل ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے تھے. لیکن سنت یہ بتا دی کہ انصاف صرف وہ نہیں ہے جو انصاف کیا جائے، بلکہ انصاف نظر بھی آنا چاہیے. لہذا موازین ترازویں قائم ہوں، اس میں وزن کیا جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، سب کچھ پڑھ تو لیا، عقائد بھی پڑھ لیے، عبادات بھی پڑھ لی، معاملات بھی پڑھ لیے، معاشرت کے احکام بھی پڑھ لیے، اخلاق کے احکام بھی پڑھ لیے، اور جو باطل لوگ تھے ان کی تردید بھی کر لی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے ہر ایک آدمی کو کہ جب اس کا نام اعمال پیش ہوگا اور ترازویں قائم ہوں گی، اس میں جب تمہارا عمل کتنا وزن رکھے. صرف اتنی بات نہیں کہ لمبی چوڑی تحقیقات کر لیں، لمبی چوڑے تحقیقات کے ذریعے علوم کے دریا بہا دیے، سب کچھ بہا دیے،
لیکن جب تک وزن نہ ہو کسی عمل میں اس وقت تک اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. بڑے بڑے علم و معرفت کے دریا بہا دیے کسی نے، لیکن طبیعت میں اخلاص نہیں ہے. اللہ بچائے. شہرت کی آرزو ہے، حب جاہ ہے، تو سارے علم و تحقیق کے جو دریا بہائے وہ میزان عمل میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے. لیکن چھوٹا سا عمل ہے اور اخلاص کے ساتھ ہے. راستے سے کانٹا ہٹا دیا اخلاص کے ساتھ، ایک کتے کو پانی پلا دیا اخلاص کے ساتھ. چھوٹا سا عمل لیکن اتنا بڑا وزن اس کا اخلاص کی وجہ. تو وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. اگر میں یہ کہوں تو شاید بیجا نہ ہو کہ امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ اگر وزن پیدا کرنا ہے اپنے اعمال کے اندر تو میری پہلی حدیث پڑھ لو، انما الاعمال بالنیات. نیت اگر درست ہے، درست ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود، کوئی شہرت مقصود نہیں. ارے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بڑی آزمائش ہے ہم طالب علموں کے لیے، کیونکہ ہم پڑھتے تو ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، لیکن شیطان اس میں ڈال دیتا ہے حب جاہ کے، ڈال دیتا ہے اس میں، اللہ بچائے، شہرت کی خواہش ڈال دیتا ہے، اس بات کی خواہش ڈال دیتا ہے کہ لوگ میرے گن گائیں اور میری تعریفیں کریں، مجھ پر تعریفوں کے ڈونگرے برسائیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے. تو امام بخاری اسی طرف سے توجہ دلا کہ اب تم عالم بن کے جا رہے ہو. مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر منکشف فرمایا ہوگا کہ میری آخری حدیث پڑھ کے لوگ عالم بنا کریں گے اور ان کے اوپر ان کو دستار پہنائی جایا کرے گی، اس کے بعد لوگ علماء کہلائیں گے. تو کہہ رہے ہیں ارے اللہ کے بندو، عالم بن کر جا رہے ہو، پہلے اپنے دل کا جائزہ لے لو. یہاں سے جا کر پڑھاؤ گے، یہاں سے جا کر بیانات کرو گے، یہاں سے جا کر کتابیں لکھو گے، سب کچھ کرو گے، لیکن یہ نہ بھولنا کہ یہ سارے اعمال وزن ہوں گے اور ان کا وزن اخلاص سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے ہوگا، محض علمی طور کے اوپر بحثیں کرنے سے نہیں ہوگا. اس لیے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام بخاری کا پیغام ہے، اور یہ پیغام اگر دیکھا جائے تو ساری کتاب پر بھاری ہے. اس لیے کہ سب کچھ کر رہا ہے آدمی، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، دعوت بھی کر رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ بچائے اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے وزن اعمال کی امام بخاری نے یہاں پر اس کے لیے باب قائم کیا. پھر عجیب بات ہے، آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ وَبَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اعمال بھی تولے جائیں گے اور قول بھی تولا جائے گا. تو مولویوں، تم مولوی بن کے جا رہے ہو تو تمہارے اعمال بھی تلیں گے اور تمہارے اقوال بھی تلیں گے. قول زبان سے نکلنے والا یہ بھی تلے گا. تو اب تمہاری یہ نہیں ہے کہ جو بات منہ میں آیا نکال دی، اور ایسا نہیں ہے کہ اب جس طرح پہلے تم اپنی زبان کو بے قابو رکھے ہوئے تھے کہ وہ کیسی کی طرح چل رہی ہے اور پتہ نہیں ہے کہ میں اس کی یہ مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی. اب تمہیں اپنے قول پر پہرا بٹھانا ہوگا کہ جو میں قول کہہ رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جانے والا ہے یا جہنم میں لے جانے والا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، ہم جب کبھی آپ سے کوئی بات پوچھتے ہیں یا کوئی سوال کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھوڑی دیر آپ خاموش ہوتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں. خاموش ہو کے کیا کرتے ہیں آپ؟
تو فرمایا کہ میں تھوڑی دیر خاموش ہو کر اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں. یعنی یہ سوچتا ہوں کہ میں جو جواب دینے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جانے والا ہے یا جہنم میں لے جانے والا ہے. بقولہم یوزن. اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رکتے تھے تھوڑی دیر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ کے بندو اب تمہارے قول کا زمانہ آ رہا ہے. پڑھاؤ گے تو قول، بیان کرو گے تو قول، لکھو گے تو قول. اب وہ تمہارا قول جچا تلا ہونا چاہیے، جچا تلا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو منہ میں آیا بک گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتایا کہ دعوت کس طرح دی جاتی ہے، مخالفین کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے. فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے. کون فرعون؟ جو خدائی کے دعوے دار. اس سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قولا لہو قولا لینا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ آج تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے جا کے بات کرو تو نرمی سے کرنا. کیوں کہ نرمی سے کرنا؟ لعلہ یتذکر او یخشی. شاید وہ نصیحت مان لے، شاید وہ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم ازلی میں تھا کہ ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ نصیحت قبول نہیں کرے گا، اس کے دل میں خدا کا خوف بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ جانتے تھے، لیکن یہ فرمایا لعلہ یتذکر و یخشی کہ ایک داعی کے دل میں، ایک مبلغ کے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ شاید اس کے دل میں اتر جائے. اس انداز سے کہنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہنی چاہیے. لعلہ یتذکر و یخشی. آج دیکھو ہماری زبانیں کس طرح چل رہی ہیں. کوئی ذرا سا مخالف ہو اور اس کے بارے میں کس طرح زبانیں دراز ہوتی ہیں، کس طرح اس کی تذلیل کی جاتی ہے، کس طرح اس کی تحقیر کی جاتی ہے. یہ کوئی پیغمبرانہ دعوت نہیں ہے، یہ نفسانی دعوت ہے. یہ نفسانی دعوت ہے. پیغمبر تو وہ ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ یا قوم انا نراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے تمہیں ہم بیوقوف جانتے ہیں اور جھوٹے ہو تم. آج کا آدمی ہو تو کہتا ہے تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، تیرا دادا بیوقوف. لیکن پیغمبر کیا کہتا ہے؟ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. تو قولہم یوزن. اب تم جا رہے ہو مولوی بن کر، عالم بن کر، تو تمہارے قول کو وزن کیا جائے گا. تو بولنے سے پہلے خود جانچ لیا کرو، بولنے سے پہلے خود وزن کر لیا کرو کہ باقی میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ نامہ اعمال میں وزن رکھے گی یا اس کا وزن ہلکا ہوگا، منخفت موازینوں میں داخل ہو جائے گا. وقولہم یوزن. تو دوسری بات بھائی یہ ہے، دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے جو حدیث روایت فرمائی، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ حدیث میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، میزان عمل میں زبان پر ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بھاری ہیں. اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ زبان پر ہلکا ہونا یا زبان پر بھاری ہونا اس سے فرق نہیں پڑتا. زبان پر ہلکا ہو کیا معنی کہ زبان آدمی کی وہ جوشیلی ہو،
اور زبان ایسی ہو کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو، جن الفاظ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو، خفیفتان علی اللسان، تو وہ ثقیل ہو، لیکن اگر اس میں اخلاص کا وزن نہیں ہے تو وہ ہلکا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، چھوٹا سا ہے، زبان کے اوپر ہلکا ہے، لیکن میزان عمل میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ کلمہ ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا مطلب بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے تو اس کے گناہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اتنا بڑا وزن ہے اس کا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس میں جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کے معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو محض یہ ٹوٹکا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک اقرار پوشیدہ ہے۔ کیا اقرار؟ کہ اس کی ہر چیز عیب سے پاک ہے، باری تعالیٰ کی ہر چیز عیب سے پاک ہے، وہ خود بھی عیب سے پاک، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی عیب سے پاک، اس کی نازل کی ہوئی کتابیں بھی عیب سے پاک، اس کی بھیجی ہوئی شریعت بھی عیب سے پاک، ساری چیزیں عیب سے پاک ہے۔ بحمدہ، اور ساتھ میں میں اس کی تعریف کرتا ہوں، یعنی اس کے سارے کمالات اللہ جل جلالہ کی ذات میں جمع ہیں، اس کی میں تعریف کرتا ہوں۔ تو جب کمالات کا ذکر آتا ہے کہ باری تعالیٰ میں کمالات سب سے زیادہ ہے، تو جس میں کمال ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت کسی کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کے جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کے منال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور باری تعالیٰ میں سب جمع ہیں، کمال بھی، جمال بھی، منال بھی۔ تو جو کمالات کا جو مجموعہ ہے، جو ذات